الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہاں سے امور انتظامیہ کو تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ قید کے اندر یہ بات گزری تھی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر مدیون تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو۔ تو اسی کی مناسبت سے آگے قرض کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ جب تم آپس کے اندر معاملہ کرو تو اس معاملے کو تم لکھ لیا کرو۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل مسمی، اے وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اس کو۔ ادھار کا معاملہ جب تم کرو، تم نے دام ادھار ہے، تم نے چیز لے لی ہے اور پیسے تمہارے پاس نہیں تھے، یا کسی چیز کی جس کے ساتھ تم نے معاملہ کیا وہ چیز ادھار ہے کہ وہ چیز ابھی تک تم نے وصول نہیں کی، تو جو بھی معاملہ ہو تو تم اس کو اپنے پاس سے وقت مقررہ تک کے لیے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پر یہ جو لکھنے کا حکم یہ استحبابی حکم ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اور یہیں سے فقہاء رحمہ اللہ نے ایک بات نکالی، ایک مسئلہ نکالا ہے، الی اجل مسمی، یہاں سے کہ جب تم معاملہ کرو تو ایک وقت مقررہ، ایک میعاد مقرر کر لو، کہ مثال کے طور پر کہ میں نے کوئی چیز دی عبدالرؤف سے، تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو جب وہ مارچ کی فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ رقم واپس کروں گا، تو یہ تاریخ اور مہینہ یہ متعین کر کے یہ میعاد مقرر کر دو۔ اور یہ جو میعاد ہونی چاہیے مبہم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جو ہے یہ گندم کے 3-4 جا وہ توڑ دے دو، تو میں تمہیں اس کی رقم جب دوں گا کہ جب گندم کی کٹائی ہوگی۔ تو گندم کی کٹائی کا یہ زمانہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسی مبہم میعاد نہ ہو، بلکہ جو میعاد تم طے کرو وہ میعاد ایسی ہونی چاہیے کہ تاریخ اور مہینہ متعین کر کے تم طے کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود لکھنا نہیں آتا، تو جس سے لکھوایا جا رہا ہے یا آپس کے اندر جو معاملہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا انصاف کے ساتھ لکھنا ہے، کسی کی رعایت کر کے کمی بیشی نہ کرے بلکہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر لکھنے والوں کو لکھنا نہیں آتا تو کسی کے پاس جا کر کے کہتے ہیں بھی آپ ہمارے درمیان معاملے کو لکھ دو، تو جو لکھنا والا ہے، دستاویز بنانے والا ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو لکھ دینا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے کاتب، أن يكتب لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جس طرح کے سکھایا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے، فَلْيَكْتُبْ، پر چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اب یہاں سے تیسرا حکم ہے کہ اب یہ جو کتابت کروانی ہے، ایک قرضہ دینے والا ہے، دوسرا قرضہ لینے والا ہے، تو اب یہ لکھوائے گا کون؟ تو فرمایا لکھوائے گا وہ بندہ کہ جو قرضہ لے رہا ہے، جو قرضہ وصول کر رہا ہے، وہ آدمی یہ کتابت کروائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کتابت کیوں کروائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دستاویز کا حاصل اقرار حق کا ہوتا ہے کہ یہ جو لکھوا رہا ہے یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ بتلاتا جائے، املا کروائے، الذی، وہ بندہ، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے دینا، جس کے اوپر حق دینا لازم ہے، وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھواتے وقت اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ رب العالمین سے، ربہ، جو رب ہے اس کا، اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ لکھواتے وقت کمی بیشی کر دے، تو فرمایا ایسا نہیں کرنا
جتنا تم نے دینا ہے قرضہ لیا ہے اور جو تم نے ادا کرنا ہے واپس وہی بات لکھواؤ، ٹھیک ٹھیک لکھواؤ۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ گھٹا کر کے لکھوائے اس کو، ولا یبخس اور نہ کم کرے لکھاتے وقت منہ اس قرضے میں سے شیئا کسی چیز کو۔ فإن كان الذي عليه الحق، پس اگر وہ بندہ علیہ الحق کہ جس کی ذمہ دینا لازم ہے حق، کہ مثال جو جس کی ذمہ دینا لازم ہے کون؟ مدیون جو قرضہ لے رہا ہے، سفیہن دیوانہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو قرضہ لے رہا ہوتا ہے، قرضہ جو وصول کر رہا ہے، قرضہ جو دے رہا ہے، ایک ہے دینے والا ایک ہے لینے والا۔ جو لینے والا ہے، قرضہ لینے والا جو آدمی ہے، بعض اوقات وہ دیوانہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نابالغ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان دوسری ہوتی ہے، لکھنے والے کو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، یا بعض اوقات وہ آدمی غیر ملکی آدمی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو تو جو اس کے نگران ہے، جو اس کے کارگزار ہے، یا جو بیر کا آدمی ہے، اس کا جو سیکٹری ہے، وہ آدمی یہ معاملات سارے لکھوائے گا۔ فإن كان الذي عليه الحق، بس اگر وہ بندہ کہ جس کی ذمہ دینا لازم ہے حق، سفیہن وہ دیوانہ ہے، او ضعیفا یا کمزور ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، او لا يستطيع یا طاقت نہیں رکھتا، ان یمل لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان نہیں آتی یا غیر ملکی یا جو بھی معاملہ ہے، فَلْيُمْلِلْ پر چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا کارگزار، ولی سے مراد عام ہے، چاہے وہ نابالغ کا ولی ہے یا بڑے آدمی کا جو یہاں پر ان کے آگے ہوتے ہیں کارگزار جو ہوتے ہیں وہ بالعدل، لیکن وہ بھی جو بات لکھوائے گا وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ چوتھا حکم ہے۔ فرمایا صرف دستاویز کافی نہیں ہے، لکھوانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس لکھوانے کے اوپر بھی تم نے 2 گواہ بنانے ہیں، اس لکھوانے کے اوپر بھی 2 گواہ بنانے ہیں۔ اب یہاں سے فقہاء نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دستاویز کے اندر جب باہمی جھگڑا بعض اوقات ہو جاتا ہے تو اس وقت معاملہ نمٹانے کے لیے گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور مسئلہ انہوں نے کیا نکالا کہ صرف تحریر حجت شرعی نہیں ہے، اگر آپس کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے تو صرف اگر تحریر پیش کی جاتی ہے، گواہ نہیں ہے تو یہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر تحریر کیوں لکھوائی جا رہی ہے؟ یہ تحریر اس لیے ہے تاکہ یاد رہے، گواہوں کو بھی یاد رہے، بعض اوقات گواہ بھول جاتے ہیں، بعض اوقات معاملہ کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا باتیں طے کی تھی، تو وہ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ہم نے کیا کیا باتیں طے کی تھی اور کیا کیا بات ہمارے اندر طے ہوئی تھی۔ یہ تحریر اس لیے ہے، اور صرف تحریری حجت شرعی نہیں ہے، اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور چاہیے کہ گواہ بنا لے 2 گواہ، مِن رِجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ بس 1 جوان، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں، ممن ترضون یہ ان میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو تمہیں پسند ہو، کیا مطلب کہ ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے تمہیں یقین ہو کہ یہ معتبر آدمی ہے، یہ معتبر آدمی ہے، ایسا گواہ تم نے بنانا ہے۔ اور پھر کہ اللہ نے 2 مردوں کا کہا ہے اور عورتوں کی باری آئی تو ان کے لیے 1 کے بجائے 2 عورتوں کا کہا، یہ کیوں کہا؟ تو اس کی علت اللہ نے بیان کی ہے، حکمت تعدد نساء ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکرہ بس چاہیے کہ یاد دلا دے، احداہما الاخری ان میں سے ایک ان کی دوسری کو یاد دلا دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے اندر عورتیں بھول جاتی ہیں تو وہ جو دوسری عورت ہے وہ یاد دلا دے کہ یہ معاملہ ایسے ہے، دوسری 2 عورتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے بھی فقہاء نے مسئلے نکالے ہیں کہ گواہوں کے لیے گواہ 2 مرد ہونے چاہیے، 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور یا 2 عورتیں یہ گواہ ہو، اور دوسرا کہ مِن رِجَالِكُمْ یہاں سے مسئلہ نکالا کہ وہ گواہ مسلمان ہونے چاہیے، اور تیسرا مسئلہ ممن ترضون یہاں سے نکالا کہ وہ جو گواہ ہونے چاہیے وہ عادل بھی ہو اور وہ ثقہ اور معتبر بندے ہونے چاہیے۔
ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، یہ پانچواں حکم ہے کہ جو گواہ تم نے بنائے ہیں اگر ان کو عدالت کے اندر یا کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس کے متعلق پورے جمعے کا بیان بھی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس کے اوپر یہ پوری بات میں نے کی تھی۔ تو اب یہاں پر وہی باتیں ہیں، وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کرے گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جب کہ بلائے جائیں وہ، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور نہ اکتاؤ، نہ بدل ہو تم، ان تکتبوه، لکھنے سے، معاملہ لکھنے سے تم بدل نہ ہو، اکتاؤ نہیں، صغیرا، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہے او کبیرا یا بڑا ہے، الی اجل، اس کی میعاد تک، جو بھی تم معاملہ کرو، چاہے تم سے کوئی لوڈ کروانے کے لیے آ رہا ہے ادھار ہے تو اس معاملے کو اپنے پاس لکھ لیا کرو، اکتایا نہ کرو۔ پھر آگے یہ ہم کتابت کیوں کریں تو اس کے آگے اللہ رب العالمین نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ ذالکم، یہ کتابت، اقسط، زیادہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، انصاف قائم رکھنے والا ہے، کیوں؟ تاکہ ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ چلا جائے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے شہادت کو، گواہی کو، کیوں؟ گواہوں کو گواہی دینے کے اندر آسانی ہوگی۔ وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابوا، اس سے کہ تم شک نہ کرو گے، شک نہ کرو تم کہ جن کا آپس کے اندر معاملہ ہوا ہے ان کے دل، ان میں سے ایک کا دل دوسرے سے صاف رہے گا، بدگمانی اور قدورت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ الا ان تکون تجارت، یہ آگے ایک اور صورت اللہ نے بیان کر دی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ، ادھر سے پیسے دیے ادھر سے وہ چیز وصول کر لی، اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر تمہیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارت، ہاں جب کہ ہو تجارت، سودا، حاضرتن، 10 بدس، ہاتھوں ہاتھ، روبرو کا، تدیرونہا، لیتے دیتے ہو تم اس کو، بینکم، اپنے درمیان، فلیس علیکم جناح، بس نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، اللہ تکتبوہا، یہ کہ نہ لکھو تم، پھر اگر نہ لکھو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن اتنی بات اس میں بھی ضروری ہے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو تم، إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب بھی تم خرید و فروخت کرو، جب بھی تم خرید و فروخت کرو تو ایسے معاملات کے اندر جب 10 بدس بھی معاملہ ہو تو پھر بھی ممکن ہو تو تم گواہ بنا لیا کرو۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے چوتھا حکم دیا تھا کہ تم گواہ بنایا کرو، مردوں کو 2 مرد ہونے چاہیے، اگر 2 نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 ہونی چاہیے، اس کا تتمہ ہے، گواہ بنا لیا کرو۔ ممکن ہے کہ شاید کل کوئی ایسی بات نکل آئے کہ بیچنے والا یہ کہہ دے کہ تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے، اور خریدنے والا یہ کہہ دے کہ میں نے جب تم سے خریدی تھی کوئی چیز تو میں نے خریدتے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے اندر مجھے اختیار ہوگا۔ تو بات چیزیں ایسی ہے کہ اس کو خیار بیع کہا جاتا ہے کہ خریدتے وقت وہ اختیار اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ مجھے واپسی کا اختیار ہوگا۔ تو ممکن ہے کوئی ایسی کوئی صورت وہ کہہ دے، یا مشتری یہ کہے کہ میں نے وہ چیز وصول نہیں کی تھی، تو فرمایا اس لیے تم گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، یہ پیچھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب ان کو بلایا جائے، اور کہ لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا تتمہ ہے۔ تتمے کے طور پر اللہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ کاتب کو انکار لکھنے سے نہیں کرنا چاہیے، گواہ کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمہارے لیے بھی ایک بات ضروری ہے، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے کاتب کو اور نہ شہید کو، لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان بھی تم نے نہیں پہنچانا۔ یہ بات بھی تم نے یاد رکھنی ہے کہ تم نے اپنی مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے ان کی مصالح کی تم رعایت نہ رکھو تو ایسا تم نے نہیں کرنا، بلکہ ان کی بھی رعایت رکھنی ہے۔ اب یہاں سے فقہاء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ کاتب اور شہید گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، ان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور یہاں سے اگلا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا کہ اگر لکھنے والا
تم سے لکھنے کی اجرت مانگتا ہے تو اس کو لکھنے کی اجرت دینا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور اگر یہ جو گواہ تم نے بنایا ہے اگر یہ آمد و رفت کا خرچہ تم سے مانگتا ہے، آنے جانے کا خرچہ، تو تمہارے لیے آمد و رفت کا خرچہ دینا اس کے لیے لازم ہے۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کی آمد و رفت کا تم بندوبست کرو، کہ گواہ تو بن کے اب خرچہ بھی اپنی جیب سے کرے، ایسا نہ ہو، بلکہ خرچہ دینا تمہارے اوپر لازم ہے اگر یہ مانگتا ہے تو۔ اگر نہیں دو گے تو اس کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر کرو گے تم یہ کام، کیا کام، کہ اگر تم ان کو تنگ کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، بس شان یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بکم تمہارے ساتھ۔ واتقوا اللہ، یہ نسخہ تعمیر ہے کہ تم ان احکامات پر عمل کب کرو گے، جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ اللہ سکھلاتا ہے تم کو، اللہ سکھلاتا ہے تم کو احکام مفیدہ، احکام مفیدہ کہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کون سا حکم کب مناسب ہے، اللہ اسی کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اب یہاں سے چھٹا حکم ہے، یہ رہن کا حکم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز کسی سے ادھار لیتا ہے، پیسے ادھار لیتا ہے یا کوئی سامان لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ مجھے کوئی چیز گروی دے دو۔ تو یہ اس کے بعد مثال کے طور پر میں ان سے کوئی پیسے لیتا ہوں، 10,000 روپیہ میں نے ان سے لیا، تو اب یہ چیز میں اپنے ان کے پاس اپنا موبائل گروی رکھتا ہوں، اپنی زیور ان کے پاس گروی رکھ لیتا ہوں، یا کوئی بھی چیز ان کے پاس میں رہن رکھ دیتا ہوں، گروی رہن رکھ دیتا ہوں، تو اس کے مسائل یہاں سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر لفظ سفر کا ہے، لیکن سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عام اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بندہ رہن رکھ سکتا ہے، رہن دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور سفر کے اندر بھی بندہ یہ رہن رکھ سکتا ہے۔ اور عمومی طور پر یہ مسائل سفر کے اندر پیش آتے ہیں، تو اس یہاں پر سفر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کاتب لکھنے والے کو، دستاویز لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ، پس گروی رکھنا ہے، مقبوضۃ، اور وہ جو تم نے گروی رکھنا ہے وہ قبض کی ہوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہاں پر رہن کے اندر شرط یہ ہے، یہاں پر مقبوضہ، یہاں سے ایک شرط نکالی ہے فقہا نے، شرط یہ ہے کہ وہ جو رہن ہے وہ مرتہن، راہن وہ ہوتا ہے کہ جو رہن دینے والا ہے، اور مرتہن وہ ہوتا ہے کہ جو رہن وصول کرنے والا ہے، اور مرتہن اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو قرضہ دے رہا ہے، جو قرضہ دینے والا ہے، اور جو قرضہ لینے والا ہے اس کو مدیون کہتے ہیں، مدیون کو راہن کہتے ہیں، اور قرضہ دینے والا جو رہن لے رہا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ تو مرتہن اس رہن کو، گروی چیز کو قبضہ کر لے اپنے پاس۔ اور یہاں پر ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرتہن اس چیز کو صرف اپنے پاس قبضے میں رکھے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر استعمال کرے گا تو جیسے کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی، اگر استعمال کرے گا تو یہ جو ہے سود کے زمرے میں آ جائے گا، تو استعمال نہیں کر سکتا، صرف اپنے پاس اس کو رکھ سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد کر لے بعض تمہارا بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ ادا کر دے، الذی وہ بندہ، اؤتمنا جس کے اعتبار کیا گیا، امانتہ امانت اس بندے کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے میں نے قرضہ مانگا تو اس نے جا وہ دیکھا کہ یہ تو کوئی آدمی جا وہ باشر آدمی نظر آ رہا ہے، یا با اعتماد آدمی نظر آ رہا ہے، تو گروی رہن لیے بغیر وہ قرضہ دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تمہارے اوپر اعتماد کر کے تمہیں قرضہ دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کا قرضہ اس تک پہنچاؤ اور واپس کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ رب العالمین سے، ربہ جو رب ہے اس کا، اپنے رب سے ڈرے اور حق پورا ادا کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ 7واں حکم ہے، بیان حرمت اخفاء شہادت، شہادت گواہی کے چھپانے سے اللہ منع کر رہے ہیں، اور نہ چھپایا کرو تم الشہادہ گواہی کو تم چھپایا نہ کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور وہ بندہ جو چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ ثمرہ نتیجہ، پس بے شک آثم قلب،
گناہگار ہے دل اس کا، صرف زبان گناہگار نہیں ہے بلکہ دل گناہگار ہے اس کا، کہ پہلے دل کے اندر بات آئی۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، جب جانتے ہیں تو اس کے مطابق اللہ رب العالمین جزا اور سزا دیں گے۔ تو یہ پہلے جو بات گزری اس گواہی کے زمن کے اندر، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ رب العالمین ان کا تمہاری بنسبت زیادہ خیر خواہ ہے۔ خواہشات کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے سے۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان مروڑ کر کے بات کرو گے یا اعراض کرو گے، غلط بیانی کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس لیے جب گواہی دینی ہے تو بالکل صاف سچی بے لام ہونی چاہیے، گواہیوں کو بدلنا بھی نہیں، چھپانا بھی نہیں، زبان کو مروڑ کر کے بات بھی نہیں کرنی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات تو کرتا ہے اور بات کرتے وقت لفظ ہے 50 کا، اس کو زبان کو دبا کر کے 50 ایسے کہتے ہیں، سمجھ 25 کا آتا ہے، تو فرمایا ایسے دبا کر کے بات نہیں کرنی۔ اور بعض اوقات انسان گواہی تو دیتا ہے، پوری بات کرتا ہے، لیکن مقصد کی بات انسان اس میں سے چھپا لیتا ہے، تو فرمایا ایسی بات بھی نہیں کرنی۔ گواہی دینی اور پوری تم نے جو گواہی دینی اور حق پر اپنی گواہی دینی۔